یہ اس گھٹنا کی گونج ہے جو آج سے کئی برس پہلے ہوئی تھی، ایک ان امیجنیبل ایونٹ جو ہر زندہ جان کو، ان کے فیصلے اور ان کے دل کی ہر دھڑکن کو اب تک کی سب سے بڑی کہانی سے جوڑتی ہے۔ خواتین و حضرات، اس کہانی کو بننے میں 13 ارب 80 کروڑ سال لگے، جس میں کئی ستارے ہیں، کئی کہکشائیں ہیں اور کئی سورج ہیں، لیکن ان سب میں وہ ایک پلینٹ ایسا ہے جسے رب کریم نے میرے اور آپ کے رہنے کا سبب بنایا، ہوم ٹو لائف۔ دوستوں، ہمارے اس سیارے زمین کے علاوہ ایک اور سیارہ بھی موجود ہے جو آپ کے جسم میں موجود طاقت کا سبب بنا۔ ہر چھوٹے بڑے کیڑے، تمام مخلوقات اور پیڑ پودوں کو طاقت دینے والا ہمارا سورج۔ ہمارا سورج جسے اللہ نے ہمارے جینے کا سبب بنایا، دی الٹیمیٹ سورس آف پاور۔ یہ ایک سفر ہے، جرنی فرام اسٹار ٹو سیل، تاروں سے لے کے خلیوں تک کا سفر۔ خواتین و حضرات، میرا نام ہے احسن بن عشرت اور آپ کو دی یونیورس کے پہلے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ یہ ہے رب کریم کی پیدا کردہ مخلوقات میں سے ایک چیتا، جس کا نام واچینی ہے۔ ناظرین، سورج اور ہمارے وچینی چیتے کا رشتہ وہ مضبوط رشتہ ہے جیسا ایک ماں کا اپنے بچے سے ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورج سے نکلی ہوئی طاقت وچینی کے سیلز تک پہنچے گی کیسے؟ کیونکہ وچینی سورج کی کرنوں سے اپنا پیٹ نہیں بھر سکتی اور نہ ہی اپنے بچوں کا، اس کی خوراک کچھ اور ہی ہے۔ لیکن یہ سفر سورج سے ہی شروع ہوتا ہے اور اس کی منزل وچینی ہی ہے۔ ناظرین، چیتا وہ جانور ہے جو ہمیشہ کھانے کی تلاش میں رہتا ہے۔ یہاں ایسٹ افریقہ کے ویرانے میں ہر جاندار کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بھوک ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم سب کو نمٹنا پڑتا ہے۔ دنیا کے گھومنے کی وجہ سے سیرنگیٹی اندھیرے کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ اندھیرا سورج اور زندگی کا مضبوط رشتہ یاد دلاتا ہے۔ ہماری کہانی سورج کی ہی داستاں ہے۔ خواتین و حضرات، سولر سسٹم میں 4.6 ارب سال پہلے اندھیرا اور ٹھنڈا تھا، لیکن وہ ایک تارے کے جنم کے لیے بالکل صحیح حالات تھے۔ دھواں اور گیس کو ملا کر ایک بڑے غبار کی شکل میں جمع کرنا شروع کیا اور یوں ایک چمکتے ہوئے گولے میں بدل گیا جس کا نام تھا پروٹو اسٹار۔ وچینی کی طرح یہ تارہ بھی بھوکا تھا۔ یہ تارہ لگاتار بڑھتا رہا 30 ملین سال تک یہ بڑھتا رہا، اور تب تک بڑھتا رہا جب تک یہ خود طاقت دینے کے لائق نہ بن گیا۔ دوستوں، ہمارا سورج یہ سب سے خاص ہے۔ کسی بڑے نیوکلیر ری ایکٹر کے اتنے پاس رہنا کسی معجزے سے کم نہیں، کیونکہ جو زندگی دینے کا سبب ہے وہ زندگی چھیننے کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز سورج مخلوقات سے قریب آ پہنچے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، اتنا بڑا نیوکلیر ری ایکٹر جب مخلوقات سے اتنا قریب ہوگا تو اس وقت کیا عالم ہوگا۔ سورج اندر سے ٹھنڈا تھا اور باہر سے اتنا ہی گرم۔ 15 ملین ایئرز تک ایٹم آپس میں تیزی سے ٹکرا کر ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں، جس سے انرجی پیدا ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں نیوکلیر فیوژن، اور اس وجہ سے ہمارا سورج گلو کرتا ہے اور خلا میں جتنے بھی سیارے ہیں ان سب کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ ہماری دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو، ہماری وچینی کو بھی سورج کی روشنی ہی سے طاقت حاصل ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی جب سیرنگیٹی تک پہنچتی ہے، جو 13 ارب 80 کروڑ سال سے بہتی چلی آ رہی ہے، وچینی اور اس کے بچوں تک بھی پہنچتی ہے، لیکن طاقت صرف ایک ہی روپ میں حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہے ماس۔ وچینی اور اس کے بچے ابھی بھوکے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا خرگوش زندگی بچانے کے لائق تو ہے، لیکن وچینی کی منزل ابھی کچھ اور ہی ہے۔ اور یوں ہی سورج کی ایک کرن وچینی کے لیے اس کی بھوک کا سبب بنتی ہے۔ گھاس کی ایک پتی وچینی کا پیٹ تو نہیں بھر سکتی، لیکن اس کے اندر
اس کی بھوک کا راز چھپا ہے۔ جتنے بھی پودے ہیں سرفیس آف پروٹین کی حیثیت سے کام کرتے ہیں جو ہمارے سیارے سورج سے انرجی کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں۔ یہ فوٹو سینتھیسس کا ایک جادو ہے۔ پانی کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ مل جاتے ہیں اور سورج کی روشنی شوگر میں کچھ دنوں کے اندر ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں کے اندر ہی یہ سوکھا میدان ہرا بھرا ہو گیا اور گھاس جو کہ اب بے حساب دھوپ سوکھ رہے ہیں اور ساری طاقت جمع ہوتی جا رہی ہے، مگر چیتے گھاس نہیں کھا سکتے۔ لیکن یہاں سے کافی دور ناردرن ووڈ لینڈز میں ایک ایسے جانور موجود ہیں جو گھاس کھاتے ہیں۔ یہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں جنہیں وائلڈ بیسٹ کہتے ہیں۔ یہ اپنے بڑے سے جھنڈ میں کھانے کی تلاش میں یعنی گھاس کی تلاش میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ مسلسل بارش کو فالو کرتے ہیں اپنے کھانے کو حاصل کرنے کے لیے، اور ہم سب کی طرح انہیں بھی بھوک ہی چلاتی ہے۔ جب یہ وائلڈ بیسٹ مارا ریور پہ آ کے پہنچتے ہیں ان کو آگے بڑھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، لیکن یہاں پہ اس ندی کے اندر مگرمچھ پائے جاتے ہیں جو اپنی باری کا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب آپ نظام دیکھیں کہ کس طریقے سے خدا کا یہ نظام چلتا ہے، کس طریقے سے اللہ نے رزق اپنے ذمے رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی مخلوقات تک پہنچائیں گے۔ خواتین و حضرات، اب وائلڈ بیسٹ کے پاس کوئی راستہ نہیں کہ وہ پیچھے جائیں سوائے آگے بڑھنے کے، لیکن ان میں سے کسی ایک کو تو پہل کرنی ہی ہوگی۔ کچھ خوش قسمت آگے بڑھ جاتے ہیں اور کچھ مگرمچھ کا کھانا بن جاتے ہیں۔ وچینی کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتی ہے اور 6 مہینے مشکل سے زندہ رہنے کے بعد اس کی بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے اور شکار کا ہنر بھی سیکھ رہی ہے، لیکن دوسرا بچہ کہیں نظر نہیں آ رہا کیونکہ اکثر ان کے بچے یا تو بھوکے شیروں کا شکار ہو جاتے ہیں یا دوسرے جانوروں کا۔ ہمارے سورج کے کور میں ایٹمز کے آپس میں ٹکرانے اور فیوز ہونے سے فوٹونز نکل کر باہر کی طرف جانے لگتے ہیں۔ ان کا کوئی ماس نہیں ہوتا اور یہ روشنی کی اسپیڈ سے بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی سورج سے باہر نکلتے ہیں تقریباً 8 منٹ اور کچھ ہی سیکنڈ میں 150 کروڑ کلومیٹر کا سفر طے کر لیتے ہیں اور بالکل صحیح وقت پر وائلڈ بیسٹ تک پہنچ جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب گھاس کی ہر ایک پتی ہر ایک سیکنڈ میں 1000 فوٹونز کو سوکھ رہی ہے اور یوں تاروں سے لے کر گھاس اور پھر وائلڈ بیسٹ تک کا سفر پورا ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوستوں وچینی کا انتظار بھی ختم ہوتا ہے۔ اب وقت ہے کہ وچینی سورج سے آئی ہوئی روشنی کو اپنے اندر سما لے، اور آخر کار وچینی کو تارے سے آئی ہوئی روشنی کا ذائقہ مل ہی گیا۔ ہر نوالے کے ساتھ ساتھ وچینی کی رگوں میں کاسمک انرجی کے فیٹس اور پروٹین ایک ساتھ گھل مل رہے ہیں۔ یہ آخر کار اس کے جسم کے پاور پلانٹ یعنی مائٹوکونڈریا میں پہنچیں گے، اور یوں ہمارا سفر A journey from star to cell is complete۔ لیکن جیسے جیسے سورج ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے ایک دن اپنے سب سے قریبی دوست یعنی وینس اور مرکری کو نگل لے گا۔ پھر جیسے جیسے یہ ہماری زمین کی طرف بڑھے گا اس کے زبردست کھچاؤ سے ہمارے چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور یوں ہمارا چاند ہمارے زمین کے ارد گرد ایک ٹوٹے ہوئے چاند کا ملبہ بن کے رہ جائے گا، اور یوں سورج اپنی آخری سانسیں لے گا۔ دوستوں، ہم ان باتوں کو اس طریقے سے قیامت کا منظر یقینی طور پہ تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایک گمان ہے، اس طریقے سے ایک نقشہ ضرور کھینچ سکتے ہیں، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ تھی ہماری پہلی ویڈیو، پہلا ایپیسوڈ دی یونیورس کا۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے رب کریم کی قدرت کا اندازہ ہوا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سارے جاندار کے رزق کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے۔ اسی ضمن میں میں ایک آیت پیش کروں، سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے کہ کوئی زمین میں جاندار چلنے پھرنے والا ایسا نہیں کہ جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا ہو اس کے رزق کا۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، بس آپ اسے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ تو پھر ملتے ہیں آپ سے دوسرے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔